نکل جاؤ میری زندگی سے، تمہاری شکل تک میں دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ بڑے آئے میرا رشتہ لے کر، تمہاری جرت کیسے ہوئی اپنی ماں کو میرے گھر لانے کی، اور کیا سوچ کر رشتہ مانگ رہے ہو؟ یہ سننا ہی تھا کہ میری ماں دھڑم سے گری اور گل رخ لوگوں کے مہمان خانے میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ میں نے سب کچھ سن کر انسنی کر دی اور بس اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا، اور گل رخ کی ماں جو کہ میری سگی خالہ ہیں ان کو سلام کیا اور ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور میں سمجھ گیا تھا کہ امی جان نے اپنی بھانجی کی بدتمیزی کی وجہ سے سٹریس لے لیا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ابھی میں ہسپتال کے قریب راستے میں ہی تھا کہ رکشے میں ہی امی جان کو ہوش آ گئی، اور امی زاروں قطار رونے لگی اور مجھے کوستی رہی کہ کس بدتمیز کو دل دے بیٹھے ہو، جس کو نہ رشتوں کا لحاظ ہے نہ بڑے چھوٹے کی تمیز ہے۔ بس میں بت بنا چپ کر کے سنتا رہا اور خاموش رہا۔ اور آپ نے وہ بات تو سن رکھی ہوگی کہ اللہ پاک نے مردوں کو بلند حوصلہ بنایا ہے، اور اصل مرد ذات بھی وہی ہوتا ہے جو ایسے مشکل حالات میں بھی سمندر کی طرح قائم و دائم رہے۔ بس میں نے اپنی تمام فیلنگز کو دبا لیا اور امی کو نارمل کرنے کے لیے مسکرا دیا اور کہا، ماں جی محبت تو نہیں کرتا، مگر سوچا کہ ٹرائی کر لیتا ہوں، کیا پتہ یہ خوبصورت بلا مجھ جیسے ایک ایوریج لکنگ انسان کے نصیب میں آ جائے۔ بس غلطی ہو گئی اور میں وہاں خاموش اس لیے رہا امی جان کیونکہ خالہ آپ ہی کی چھوٹی بہن ہیں۔ اگر میں بھی گل رخ کی طرح بدتمیزی کرتا تو خالہ جان پر کیا گزرتی؟ میری تربیت تو آپ نے کی ہے، مجھے بڑوں چھوٹوں کی تمیز ہے۔ کچھ ایسی باتیں دل پر پتھر رکھ کر کرتا رہا تاکہ اماں جان کو ایسا محسوس ہو جیسے محبت مجھے نہیں، اور میں اس سب کے بعد بالکل نارمل ہوں، اور میں ایسا کرنے میں کامیاب رہا۔ اور یوں ہی باتوں میں راستے میں چائے کا ایک ڈھابا آیا جہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں چائے پیتے تھے اور گپیں مارتے تھے۔ میں نے اماں جان کو کہا، اماں جان دفع کرو گل رخ کی باتوں کو، یہاں چائے پیتے ہیں۔ میں آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج کل کی نسل کیسے اپنا وقت گزارتے ہیں، اور آپ کو گل رخ کی بدتمیزی کی وجہ بھی پتہ چل جانی ہے، کیونکہ وہ بھی اسی جگہ پر اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پیتی۔ اماں بولی، چائے کا موڈ تو ہو رہا ہے، اور ہم وہاں چائے پینے بیٹھ گئے۔ بس چائے تھی یا زہر کا پیالہ، گلے سے نیچے ہی نہیں اتر رہی تھی۔ میرا دماغ مسلسل گل رخ کی بدتمیزی پر اٹکا ہوا تھا، کیونکہ انکار کرنے کا یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں تھا۔ رات ساری ایسے گزری جیسے بیمار انسان تکلیف کی وجہ سے سو نہ سکا ہو۔ صبح ہی بنا کچھ کھائے گھر سے کام پر چلا گیا۔ دل کو چین نہ آ رہا ہو تو انسان کو اپنا ہی وجود پہاڑ جیسا بھاری محسوس ہونے لگتا ہے۔ کام والی جگہ پہنچا تو فیکٹری کے مالک نے اتنا کام حوالے کر دیا جو 4 لوگوں کے کرنے کا تھا۔ میں چپ چاپ کام پر لگ گیا اور شام کو سارا کام مالک کے حوالے کیا، سلام کیا اور اسی چائے کے ڈھابے پر جا کر بیٹھ گیا، اور چائے کا ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا، چائے ٹھنڈی ٹھار ہو گئی۔ ویٹر کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ چائے گرم کر دیں۔ چائے دوبارہ پیش کی گئی۔ اب پی بھی رہا تھا اور تھوڑا بے عزتی والی بات بھی جیسے دماغ سے نکلنے لگ گئی۔ بس اللہ پاک کا جب کرم ہو جائے تو دماغ سے فضول خیالات نکل ہی جاتے ہیں، اور میں نے اپنا وقت اور سوچوں کا رخ اپنی ڈگری کی طرف موڑ دیا اور سوچا کہ ایک کامیاب انسان بنتا ہوں، ایسی 100 گل رخ مل جانی ہیں۔ اور وہ دن میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی کا دن تھا، کیونکہ میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، عرصہ 2 سال میں میری ڈگری مکمل ہو گئی، اور امی کو اب میری شادی کی فکر بھی لاحق تھی اور آئے دن رشتے دکھاتی تھی، اور میں ہمیشہ یہ کہہ کر منع کر دیتا تھا کہ اماں جان ابھی صبر، میری ڈگری ہونے تھی۔ اور اب ڈگری کے بعد میں نے اچھی جاب کا بہانہ پکڑ لیا اور اچھی نوکری کی تلاش جاری کر دی، اور ساتھ اس چمڑی کی فیکٹری میں کام کرتا رہا، کیونکہ گھر کا خرچہ بھی چلانا تھا۔ فیکٹری مالک کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ میں ڈگری مکمل کر چکا ہوں اور اچھی نوکری کی تلاش میں ہوں، تو ایک دن مالک نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں بہت ہارڈ ورک کیا ہے، اور اسی وجہ سے آج ایک اچھی ڈگری کے مالک ہوں، اور سچ مانو تو میں بھی آپ کی اس ڈگری کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔
اور ساتھ ساتھ آپ کی ایمانداری اور حیادار شخصیت کو جانچتا رہا ہوں، اور میں آج اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میری ایک اکلوتی بیٹی اگر آپ کی بیوی بن جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ جیسے کسی نے میرے سر پر زور سے کچھ مار دیا ہو، کیونکہ مالک میرا 10 فیکٹریوں کا مالک تھا اور اس کی بیٹی کمال کی حسین اور سلیقے والی لڑکی تھی۔ میں نے پہلے تو ہچکچا کر سر ہلایا، مگر مالک نے مجھے پانی پینے کو دیا اور کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ سب عجیب لگ رہا ہے، مگر بیٹا یہ ایک حقیقت ہے جو میں نے آپ کو بتائی، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری بیٹی نے بھی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اب تو جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں تھا، کیونکہ مالک کی جو بیٹی تھی وہ گل رخ کی بیسٹ فرینڈ تھی اور میری محبت اور پھر محبت میں شدید بے عزت ہونے والی ناکامی سے خوب واقف تھی۔ اسی وجہ سے پریشانی اور حیرت کا یہ بم میرے اوپر گرا کہ مالک کی بیٹی ایسا آخر کیوں کر رہی ہے، اور اتنی دولت مال میں کچھ بھی ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ بس میں نے مالک کو کہا کہ مہربانی کر کے مجھے کچھ دن کا وقت دیں اور چھٹی بھی، میں سوچ لوں اور اپنے گھر والوں کو بھی بتا دوں، ان کی رائے بھی میرے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ مالک بولا کیوں نہیں بیٹا، ضرور، اور میں وہاں سے دم بھرتا بھرتا پھر اسی چائے کے ڈھابے پر آ کر بیٹھ گیا اور چائے منگا لی، اور ویٹر کو کہا کہ میرے کچھ دیر بیٹھ جاؤ، میں پریشان ہوں، کچھ حوصلہ ہو جانا ہے۔ اور میں نے ویٹر کو ساری کہانی سنا دی اور ویٹر کا ری ایکشن دیکھا۔ ویٹر بولا بھائی یہ کون سی فلم ہے، لگتا ہے میں نے نہیں دیکھی، اور میں بے اختیار اس کی بات سن کر ہنسا اور کہا فلم تو واقعی ہے مگر ریئل فلم ہے۔ اور بس پھر کیا تھا، مالک کی بیٹی جیسے میری آنکھوں کے سامنے تھی اور میں چائے پی رہا تھا، ایسے خیالوں میں گم تھا اور ایسا نشہ ہو گیا تھا کہ انسان جیسے کسی اور دنیا میں ہو۔ اور وہاں سے اٹھا اور سیدھا مسجد گیا، باجماعت نماز پڑھی اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا، اور بہت دیر تک اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہا کہ اللہ پاک کی ذات مہربان ہے۔ بے عزت ہوا، محبت نے ٹھکرایا، میری ماں کا دل دکھا، زندگی بکھرتی نظر آ رہی تھی، اور کیسا اللہ پاک نے نظام کر دیا کہ دل نشہ ہو گیا، اور جیسے ایک دم سے بیمار کو آرام آ جائے۔ مسجد سے نکلا اور اللہ کے نام پر کچھ رقم بھی صدقہ کر دی شکرانے کے طور پر، اور گھر پہنچا اور اماں جان کو آواز لگائی، میری پیاری اماں جان میری زندگی کہاں ہے؟ تو امی نے آواز لگائی کہ میرا چاند میں یہاں ہوں، اور میرے ماتھے کو چوما اور کامیابی کی دعا دی، اور ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اماں بولی بیٹا آج تیری آنکھوں میں یہ چمک کیسی ہے؟ اماں جان کی بات سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی اور میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا اماں بس میری شادی کی تیاریاں شروع کریں، آپ کو اللہ نے پری جیسی بہو دی ہے۔ یہ سن کر امی بولی گل رخ سے بھی زیادہ خوبصورت؟ میں نے کہا جی ہاں، مگر ایسا دل بھی خوبصورت ہے، اور میں نے اماں جان کو منع کر دیا کہ آج کے بعد اس گھر میں کبھی بھی گل رخ کا ذکر نہیں ہوگا۔ اماں جان بولی بالکل ایسا ہی ہوگا، اور میں نے مالک کو کال کر کے کہہ دیا کہ میرے گھر والے سب راضی ہیں۔ یہ سن کر مالک بھی جیسے خوشی سے پھولے نہیں سما رہا، اور ہمیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی شام کے کھانے پر۔ بس میں نے اماں اور چھوٹی بہنیں تیار ہونے کو کہا اور شام کو رکشہ لے کر مالک کے گھر آ گئے۔ اب جب میں نے مالک کی بیٹی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ کیسی نیک اور محبت والی بیوی میرے نصیب میں لکھی تھی، اور میں گل رخ کی یک طرفہ محبت میں ذلیل ہوتا رہا۔ گویا کہ مجھے پھر سے تازی محبت ہو گئی، اور جو سبق مجھے ملا میری اس زندگی سے وہ یہ ہے کہ خوبصورتی کے پیچھے بھاگنے والے میری طرح زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ذلیل ہو جاتے ہیں۔ محبت اس سے کریں جس کو آپ کی قدر ہو، اس در کو چھوڑ دیں جہاں آپ کی قدر نہیں، معزز بن جاتا ہے انسان۔ کہانی لمبی ہے مگر مختصر بتاتا چلوں کہ گل رخ ساری زندگی پھر میری ایک مہربانی کی نظر کو ترستی رہی، اور میری بیوی جو کبھی گل رخ کی دوست تھی وہ بھی میری بے عزت ہونے والی واقعے سے باخبر تھی، اور آہستہ اس نے بھی گل رخ سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ کبھی بھی کسی کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، انکار کرنے کے ہزار طریقے ہیں۔ آخر میں جاتے جاتے ایک حقیقت آپ کو بتا دوں کہ مرد ایک بار محبت کرتا ہے، مگر بے قدری اور ٹھکرائے جانے کی وجہ سے دوسری
اور پھر تیسری سچی محبت کر لیتا ہے۔ یہ سچی اور سبق آموز کہانی آپ کو سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم اس بات کو بخوبی جان لیں کہ انسان کچھ سوچتا ہے اور اللہ پاک نے اس کے حق میں اس کے نصیب میں کچھ اور رکھا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ پاک کی تقسیم سے نا امید نہ ہوں۔ دیکھیں، اگر گلرخ مجھ سے شادی کر لیتی تو میں ساری زندگی ایک بد اخلاق اور لالچی عورت کے ساتھ زندگی گزارتا اور زندگی مشکل ہو جاتی۔ گلرخ کے انکار نے مجھے توڑ کر رکھ دیا، جبکہ میں بے خبر اللہ پاک کی ذات پر توکل کرنے کے بجائے مایوس ہوا، جبکہ اللہ نے میرے حق میں بہتر کیا اور نیک، خوبصورت اور چاہنے والی بیوی ملی جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ بس آج کے بعد ایسے کسی بھی معاملے میں مایوس نہیں ہونا۔ آپ نے ہمیشہ یہ سوچ کے زندگی میں آگے بڑھیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، اس میں اللہ کی طرف سے بہتری ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔